وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 91 آیت نمبر 84-85. آج کا موضوع، کیا ہم نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پھر بیٹھے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 84. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب میں نے لیا تم سے وعدہ، لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالو گے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، اور پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم اس پہ گواہ تھے. ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہ ہو، تقتلون انفسکم، کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور پھر تم نکالتے ہو ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے، تظاہرون، چڑھائی کرتے ہو، علیہم، ان پر، بالاسم، گناہ، والعدوان، اور زیادتی سے. وہیں اتوکم اسارا تفادوہم، اور اگر وہ تمہارے پاس آ جائیں قیدی بن کر، پھر تم ان کو فدیہ دے کے چھڑا دیتے ہو. وہو محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ ان کا نکالنا اپنے گھروں سے تم پر حرام تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر یقین کرتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض سے انکار کرتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس کیا ہے بدلہ جو تم میں سے ایسا کرے گا، لیکن اس کے لیے خزی، شرمندگی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن اس کو واپس لوٹایا جائے گا شدید عذاب کی طرف. وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو. سامعین کرام، بنیادی مضمون سورہ بقرہ کا ہمارے لیے ہے.
گزشتہ قوم کا حال تو ہے، لیکن وہ بھی ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ان وجوہات کی بنا جو ہے وہ قوم ذلیل ہو گئی، خوار ہو گئی، اللہ کے غضب کی مستحق ہو گئی. تم کہیں ایسا نہ کرو. یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 84 اور 85، ان کا آدھا مضمون میں نے آپ کو کل بیان کیا تھا. تھوڑا سا میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. مدینہ میں جو 3 قبیلے تھے یہود، انہوں نے مقامی مشرکوں سے، جو اس دور کے مشرک تھے، اوس اور خزرج، ان سے معاہدات کر رکھے تھے. کسی یہودی نے کسی قبیلے سے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے جنگ کے حالات میں، یعنی معاہدے کی ایک شق یہ بھی تھی، دوستی کا معاہدہ آپ کہہ لیں کہ ہم دوست رہیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے بھی. تو اس معاہدے کی روح سے یہودیوں کے مد مقابل آتے تھے، لڑتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، ایک دوسرے کو قید کر لیتے تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ہمیں بھی منع کیا ہے، انہیں بھی منع کیا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا چاہیے بلا کسی وجہ سے، معصومانہ طور پہ. اور لیکن یہ ہے کہ وہ ان لوگوں نے ایک تو معاہدہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کافروں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ جو ہے انہوں نے کر لیا تھا، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر آپس میں جنگی امداد کا معاہدہ نہیں ہونا چاہیے تھا. معاہدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، لیکن انہوں نے، یعنی ان کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن انہوں نے بالواسطہ ایک دوسرے سے جنگ کا معاہدہ کر لیا تھا کہ تم کبھی ہم تم آپس میں لڑیں گے اور ایک دوسرے کو قتل بھی کریں گے اور قیدی بھی بنائیں گے. تو ایسا ہوا اور جنگیں ہوئیں اور انہوں نے ایک دوسرے کو مارا بھی اور قیدی بھی بنایا. لیکن بس ایک شق جو ہے انہوں نے خیال رکھی کہ قیدیوں کو آزاد کرنا اسلام میں مستحسن کام ہے. تو ان کے پاس جو یہودی ان کے بھائی قیدی بن کر آتے تو وہ ان کو جرمانہ دے کے، فدیہ دے کے آزاد کروا دیتے. یعنی یہ ایک کام جو ہے نیکی کا، باقی کام جو ہے بدی کے. تو یہ ساری صورتحال تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کا نتیجہ نکالا ہے، جو اس کا تتمہ ہے ان دونوں آیات کا، جو بھی مضمون گزرا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا، اور اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں میں ایک بنیادی طور پہ بات کہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصود خود ذات باری تعالیٰ ہے. ذات باری تعالیٰ کے لیے تیاری کے لیے آپ کو اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد کرنا ہوگا، سپرد خدا کرنا ہوگا. یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہوگا اور ٹوٹلی اللہ کی اطاعت قبول کرنی ہوگی. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ آج بیان ہو رہا ہے. آج ہم مسلمانوں نے، یعنی ہم دیکھیں اپنے لیے اس میں سبق دیکھتے ہیں یا اس کا جو ہے اس سے سبق لیتے ہیں. ایک تو اگر آپ دیکھیں تو ہماری کوئی منزل نہیں ہے حقیقی طور پہ. ہم نے باطل کو منزل بنا کے زندگی گزار رہے ہیں، جو کہ غلط ہے. باطل کیا ہے؟ ہر وہ چیز، ماذا بعد الحق الا الضلال. یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن کی بات ہے کہ حق کے بعد صرف گمراہی رہ جاتی ہے. حق کو آپ نے چھوڑ دیا تو باقی سب گمراہی ہے. اب گمراہی ہم نے قبول کر لی ہے، باطل کو ہم نے قبول کر لیا ہے، باطل کو منزل بنا لیا ہے، باطل کو مقصود بنا لیا ہے، باطل کو محبوب بنا لیا ہے، اور باطل ہی ہمارا مطلوب ہے. تو ایسی صورت میں تو دیکھیں یہ تو اسلام نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے لیکن اس کو آپ اسلام کا نام نہیں دے سکتے. اسلام آپ کو میں بتا رہا ہوں، بتایا بھی ہے، ٹوٹلی سرنڈر، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. اور اس شخص کا دین سب سے بہتر ہے. یا اللہ تعالیٰ نے ایسے سوال کیا ہے کہ کس کا دین زیادہ بہتر ہے؟ اس شخص سے جس نے اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا ہے اور اس میں وہ مخلص بھی ہو.
تو ایک بات یعنی یہ بنیادی طور پہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی، یعنی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں نا کہ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے، آنی تو چاہیے، لیکن ہم اصل میں باطل پرست ہو گئے، ہم حق پرست نہیں ہیں۔ اب جو ہماری سمجھ جو ہے وہ الٹی ہو چکی ہے، جو صحیح بات ہے وہ غلط نظر آتی ہے، جو غلط بات ہے وہ صحیح نظر آتی ہے۔ آج کی جو آیت ہے سامعین کرام، اس کا جو لب لباب ہے یا نتیجہ جو ہے وہ آیت نمبر 85 افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر یقین رکھتے ہو، بعض سے انکار کر دیتے ہو۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسلام یا اللہ کے حکم کی مکمل اطاعت، یہ نہیں کہ کوئی کام آپ اپنی مرضی سے سر انجام دیں اور کوئی کام اللہ کی مرضی کے لیے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایسا یہ ہم تو کر رہے ہیں ایسا، لیکن ایسا کرنے کی صورت میں یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ہم دین کو ہم مکمل طور پہ اختیار کرنے کے لیے قبول نہیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دراصل ہم خواہشات نفس کا اتباع کر رہے ہیں، جو حکم بھی ہماری مرضی میں آیا اس کو کر لیا، اور جس حکم سے ہم نے جس حکم کو نہ چاہا اس کو چھوڑ دیا۔ یہ یہود کے کام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ تم اپنے آپس میں بیجا خون مت بہاؤ، ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالو، تو یہ ان کو بات پسند نہیں تھی۔ انہوں نے معاہدات ایسے کیے کہ جنگ میں ان کو لڑنا پڑتا، اور ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، وہ پھر ایک دوسرے کو قیدی بھی بناتے، جب قیدی آ جاتے تو پھر ان کو آزاد کروانے میں کردار ادا کرتے۔ تو دیکھیں، یہ یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ 101% اس کام میں ہم بھی مبتلا ہیں۔ دراصل دین کو ہم نے اپنے خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، مجھ سے زیادہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ دراصل ہم اپنی خواہشات نفس کے پجاری ہیں، اور اللہ کے دین کو ہم نے پس و پش ڈال کے خواہشات نفس کو اختیار کر لیا ہے۔ اب جو زمانہ معاشرہ کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو سب لوگ کر رہے ہیں تم بھی ویسا کرو۔ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ایک شخص یعنی نے داڑھی چھوڑ دی، سنت رسول اپنے چہرے پہ سجا لی، اور پھر ایک پیر صاحب کے پاس گیا بیعت کرنے کے لیے۔ اس نے وہ خود بھی داڑھی منڈا تھا، وہ پیر صاحب جو تھے، اس نے اس کو کہا کہ بھئی یہ تم نے کیا صورت بنا لی ہے، جو سب لوگ کر رہے ہیں وہ کرو، تم سب لوگوں کی طرح رہو۔ یہ وہ پیر صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ ان کا قول تھا۔ اب یہ دیکھیں، یعنی پیران کرام بھی بعض جو ڈبہ پیر ہوتے ہیں دراصل وہ بھی آپ کو اللہ کے رسول کی سنت اپنانے سے روکتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہیں کبھی ایسے پیر؟ بہت سے مل جائیں گے آپ کو باہر۔ تو یہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، میں نے آپ کو کہا نا 101% یہ آیت ہم پہ فٹ ہوتی ہے۔ کتاب کے کچھ حصے کو بھی مانتے ہیں، اور جس کو مانتے ہیں وہ بھی ہماری خواہش نفس ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں عام طور پہ مسجدیں، بہت سی مسجدیں آپ کو بھری ملیں گی نماز کے وقت، خاص کر جمعے کے دن، اور پھر عیدین کے دن تو کھڑکی توڑ رش ہوتا ہے۔ تو لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سب تقریباً جو بھی مسجد آتے ہیں وہ نماز کے مقصد سے غافل ہے، نماز کی روح جو ہے وہ باقی نہیں رہی ہے، بلکہ دین کی ہر ایک کام کی روح جو ہے، روحانیت اس میں سے، مقصدیت چلی گئی ہے۔ آج دین کو ہم نے کسی مقصد کے تحت فالو نہیں کر رہے۔ آپ اس بات پہ سوچیں نا میری، آج جو دین ہم نے اختیار کیا ہے اس کو کسی مقصد کے تحت ہم فالو نہیں کر رہے، بس یہ رواج ہے۔ بھائی کیوں مسلمان ہو؟ میرے باپ مسلمان تھا، میں بھی مسلمان ہوں۔ تم کیوں بھی دیوبندی ہو؟ میرے باپ دیوبندی تھا تو میں بریلوی بن جاؤں کیا؟ میرا باپ بریلوی تھا تو میں کیا دیوبندی بن جاؤں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے آباء و اجداد کی تقلید ہے، سوچ سمجھ کا ہمارے دین میں کوئی واسطہ نہیں ہے سامنے کرام۔
یہ ایک بات میں کہہ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں. سوچ سمجھ کر دین نہ ہم نے قبول کیا ہے نہ کرنا چاہتے ہیں. پھر جو مروجہ دین ہے اس میں بھی ہم سوچو بچار. اذان ہوئی منہ اٹھا کے چل لیے، پھر واپس آ کے زندگی نماز میں آپ نے وعدہ کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، واپس آ کے جو ہے آپ پھر اس میں لگ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف زندگی گزارنے لگے. خاتون خانہ جو ہیں 5 وقت کی نمازی ہیں اور شوہر صاحب سے صرف اس بات پہ ناراض ہیں کہ تم نے چولہا اس وقت کیوں استعمال کر رہے ہو، بس ناراضگی ہو گئی. اب وہ نمازوں کا سسٹم جاری ہے اور لیکن شوہر صاحب سے ناراض ہیں، سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہے. یہ میں آپ کو مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ دین کو ہم اپنے عملی زندگی میں لاگو نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس اسلام کو من وعن قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. من وعن یہ تو ہماری خواہشات ہیں جو ہم نے دین لیا ہوا ہے. اعزازی طور پہ آپ قرآن شریف اٹھا کے تلاوت شروع کر دیتے ہیں، کبھی بلند آواز سے کبھی آہستہ سے، اور جیسے کہ بڑے دیندار ہیں. دین کو تو ہم فالو نہ کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں آپ. بلکہ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ دین کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، بلکہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ دین کی دعوت کو نہ ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی ہم نے ایک منزل کا تعین کیا ہوا ہے، اور وہ ہے دنیا. ہائے دنیا اور ہائے دنیا، بس دنیا کی کامیابی کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، اور ساری کوششیں، ہماری ساری سوچیں اور کوششیں دنیا کے لیے ہیں. اور یہ بات اگر ہماری ہو گئی جیسے کہ ہے، تو یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے سامعین کرام. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بڑی سختی سے منع کرتے ہیں کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی، آپ اس شخص سے منہ پھیر لیجئے، اپنی نظر رحمت ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. لم یرد الا الحیات الدنیا. آج دیکھ لیں یہ مثال، یہ آیت ہم پر 100% فٹ آتی ہے کہ نہیں فٹ آتی؟ طالبان مولا کتنے ہیں؟ طالبان مولا اس معاشرے میں اللہ کے طالب کون ہیں جن کا اللہ محبوب ہے، اللہ مطلوب ہے، اور اللہ معبود ہے اور مقصود بھی ہے؟ میرے خیال ہے اگر آپ تلاش میں پھریں تو شاید ہی کوئی آپ کو ایسا بندہ ملے. باقی رواجی دین کے پیروکار تو آپ کو بہت سے مل جائیں گے، میں اس کی تفصیل نہیں کرتا، لیکن رواجی دین ہے، بس کبھی کیا کرتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں، لیکن دین کے مقصد سے غافل ہیں. نماز جو کہ اہم رکن ہے تو اس کے مقصد سے بھی غافل ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جہنم کی وعید اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے سورہ ماعون. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہیں. آج دیکھ لیں مسجدیں بھری ہیں لیکن نماز کا مقصد نہ کسی کو معلوم ہے نہ کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت عجیب سی بات ہے نا کہ آپ فالو تو کر رہے ہیں، کچھ باتیں آپ فالو کر رہے ہیں، لیکن آپ کا مقصود اللہ ہے نہیں، آپ تو دنیا کے پرستار ہیں اور دنیا کی چاہت آپ رکھتے ہیں. بہرحال یہ سوچنا ہوگا ہمیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. کیا کتاب کے بعض حصے کو تم مانتے ہو، بعض سے انکار کرتے ہو؟ فما جزاؤ. اب اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسی اگر کسی نے صورتحال اختیار کر لی کہ دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا، کچھ مانا اور کچھ نہ مانا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فما جزاؤ، پس کیا ہے بدلہ؟ من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے ایسا کرے گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، لیکن شرمندگی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. یعنی ان آیات کا مفہوم یہ ہے
کہ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یعنی انجام، اس روش کا انجام کیا ہے؟ وہ شرمندگی ہے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف یہ لوگ لوٹائے جائیں گے۔ اب دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں، شان نزول کے حساب سے بھی دیکھیں، یہ سابقہ مسلمان تھے، یہود تھے، اور دین کو اپنی خواہشات کے انہوں نے تابع کر لیا تھا، اس کی تفصیل آپ نے سن لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارا یہی رویہ رہا تو اس کا بدلہ شرمندی، دنیا میں شرمندگی اور آخرت میں شدید عذاب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو ایسے کاٹ کے الو بنے ہوئے ہیں سامعین کرام کہ ہمیں تو نہ اپنے انجام کا پتہ ہے، نہ ہمیں یقین ہے اپنے انجام پہ۔ ہمارا تو ساری کوششیں دنیا کے گرد گھومتی ہیں، دنیا 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 دنیا، اس کے علاوہ تو کوئی ہماری سوچ بھی نہیں ہے نا سامعین کرام۔ تو بہرحال یہ ہم نے سوچنا ہوگا۔ اب یہ نتائج جو ہیں، آج دیکھ لیں مسلمان جو ہے رسوا ہے دنیا میں، مسلمان قوم رسوا قوم ہے۔ آپ کو پتہ ہے گرین پاسپورٹ والوں کو ایک طرف کر کے ان کو الف ننگا کر کے تلاشی لی جاتی ہے، اس سے زیادہ کوئی رسوائی ہے؟ گرین پاسپورٹ والے الگ، ایئرپورٹ پہ امریکہ میں، برطانیہ میں یہ الگ، ان کی خاص تلاشی ہوگی۔ تو رسوائی ہے، اور یہ رسوائی اس وقت تک ہمارا مقدر رہے گی جب تک ہم ٹوٹلی اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر نہیں کر دیتے اور زندگی خالص اللہ کی مرضی سے گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ رسوائی اور شرمندگی ہمارا مقدر بنی رہے گی۔ اور یہ تو یہاں کی رسوائی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن یہ لوگ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے سامعین کرام، آپ کو یعنی بغور اس کا جائزہ لینا ہوگا، اور غور طلب نقطہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا میں دین کو ٹوٹلی فالو کر رہا ہوں یا رہی ہوں، یا میں نے اپنی مرضی سے دین کو قبول کیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ آیا آپ نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد حیات حقیقی طور پر، صحیح طور پر متعین کر دیا ہے؟ عام طور پہ تو دیکھیں، یہ جب مقصد حیات کی میں بات کرتا ہوں تو بعض لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ کہاں چلے گئے، چاند پہ چلے گئے، اور تم وہی مقصد حیات کی بات کر رہے۔ لوگوں نے دنیا میں پلازے بنا لیے، جائیدادیں بنا لیے، اور تم وہی مقصد حیات کی بات کر رہے ہو۔ بعض لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں اور اس کی بھد اڑاتے ہیں، اور عام طور پہ اس کو توجہ نہیں دیتے۔ آپ دیکھ لیں میرے یوٹیوب پہ درس پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو خطیب صاحب قصے کہانیاں سنانا شروع کر دیں، ان کی منٹوں میں فالوورز جو ہیں لاکھوں میں چلے جاتے ہیں، ہزاروں میں چلے جاتے ہیں۔ میرے درس کو دیکھ لیں، کبھی سنگل فگر، کبھی ڈبل، بس یعنی خاص دیکھنے والے بس 2 فگر سے یا 12 ہوں گے یا 14 ہوں گے، باقی تو ویوز جو ہیں وہ تو ویوز کا کیا ہے، وہ تو 1 سیکنڈ آپ دیکھ لیں تو آپ یعنی آپ کے سامنے وہ کلپ آ جائے تو بس آپ ویور ہو گئے آپ کے اس کے، تو وہ تو اس کا تو کوئی حساب نہیں ہے۔ وہ لوگ جو باقاعدگی سے سنتے ہیں اور قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ کتنے لوگ ہیں؟ بہرحال یہ آیت جو ہے دیکھیں، رسوائی اور شرمندگی، ہر وہ شخص جس نے اللہ کی آیات کا، احکامات کا مذاق بنا لیا ہے، یہ رسوائی اور شرمندگی اس کا مقدر ہے، اور قیامت کے دن جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ شدید عذاب کی طرف لوٹائے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ
ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم وانتم تشہدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ترجمہ سنا دیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے لیا تم سے وعدہ پکا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم گواہ تھے اس پہ، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ. ترجمہ میں سنا دوں آپ کو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے وعدہ، لا تسفکون دماءکم، تم خون نہیں بہاؤ گے آپس میں ایک دوسرے کا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور آپس میں ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، اور تم نے اس کا اقرار کر لیا اور تم نے اس پہ گواہی بھی دی، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی ہو، تقتلون انفسکم، کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اور تم نکالتے تھے ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ان پہ چڑھائی کرتے تھے تم ان پر گناہ اور زیادتی سے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى، اور اگر وہ قیدی بنا کر تمہارے پاس لائے جاتے، تفادوہم، تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کے گھروں سے نکالنا جو تھا وہ تم پہ حرام تھا، منع تھا. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم کتاب کے بعض حصے پہ یقین کرتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور انکار کرتے ہو بعض سے، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، پس کیا ہے بدلہ جو تم میں سے ایسا کرے گا،
الا خزی فی الحیات الدنیا، لیکن اس کے لیے شرمندگی ہے دنیا کی زندگی میں بھی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایسے لوگ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کچھ تو خون نہ کرنا اور اپنے کو ان کے وطن سے نہ نکالنا، تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنوں میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا. یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب خدا کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو. تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں. اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے غافل نہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.